پی کی طرف سے آرگنائز کیا گیا، جو کہ انیشیٹو ہے تھنک ٹینک کی طرف سے۔ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم آج جو آیت کی تفسیر کریں گے وہ ہے سورہ رحمان کی آیت، جو کہ سورہ رحمان میں 31 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ الرحمن کا تعارف۔ سورہ الرحمن میں اس کا تعارف تفسیر میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں سٹارٹ میں ایک مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، الرحمن، تو اس کی مثال یہ لے لیں کہ جیسے آپ گھر میں ہیں، اپنی مدر کے پاس ہیں یا اپنے مطلب ریلیٹیوز کے ساتھ ہیں، تو آپ ایک کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اگر پیار کرتا ہے اور ہم یہ کہیں کہ اگر وہ الرحمن ہے تو وہ کس قدر الرحمن ہو سکتا ہے۔ تو اس کی مثال یہ کہ اگر آپ گھر میں ہیں اور آپ اپنی امی سے مل کے چلے جاتے ہیں کہیں پہ، آپ 3 مہینے نہیں کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا اپنے گھر والوں سے، نکل گئے ہیں، مطلب آپ نے پوچھا ہی نہیں کسی کو، واپس کسی کو پکارا ہی نہیں، 3 مہینے باہر چلے گئے، 6 مہینے، 10 11، لیکن جب آپ واپس آئیں گے گھر کو تو آپ کی امی کیا کریں گی؟ ایسے تو نہیں کہیں گی نا کہ تم مجھے جا کے بھول گئے ہو، تم نے مجھے یاد ہی نہیں کیا، آؤ میں تمہیں نا جہنم میں پھینک دوں، ایسے تو نہیں کہیں گی نا۔ وہ تو صرف ایک ماں ہے، تو وہ تو پیار کریں گی نا کہ ہم واپس آ گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ اس قدر الرحمن ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر کے آلودہ ہو کر اس کی طرف پلٹیں گے نا، تو وہ اپنی الرحمن کی شان رحمانی سے آپ کو نوازے گا۔ تو اب دوسری بات آیت کی تفسیر کرتے ہیں، جو کہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کے 3 پارٹس میں تفسیر ہوگی، پہلے آلاء کی تفسیر، پھر ربکما، دین تُكَذِّبَانِ کی۔ تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب اس میں پہلا ورڈ آتا ہے آلا، تو آلا کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آلا نعمت کو کہتے ہیں۔ نعمت کون سی؟ وہ نعمتیں جو کہ انسان کی نیسیسٹیز ہیں، اور ہماری نیسیسٹیز جو ہیں ان میں جتنی بھی نعمتیں آتی ہیں وہ ساری آلا کی کیٹیگری میں شمار کی جاتی ہیں۔ ہماری کوئی ایک نیسیسٹی نہیں ہوتی، ہماری ان گنت نیسیسٹیز ہوتی ہیں، ہماری ضروریات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ہماری ہر ضرورت میں ہماری ہر ضرورت ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے، اس کے توسط سے چیزیں ملتی ہیں وہ نعمت ہوتی ہیں، اور یہ وقت کے مطابق بھی بدلتی رہتی ہیں، لیکن ہماری بیسک نیسیسٹیز ساری اسی کیٹیگری میں آتی ہیں، اعلیٰ کی کیٹیگری میں۔ دوسرا پوائنٹ اس کا ہم یہ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں اعلیٰ کیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا نعمت، ان کے مقابلے میں جو آتا ہے ہماری بیسک نیسیسٹیز جو کہ ہمارے سروائیول کے لیے لازم ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں بیسک نیسیسٹیز میں شمار کرنے والی نعمت، سمپل نعمت۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسکالرس کے مطابق اعلیٰ کیا ہے۔ اسکالرس کے مطابق اعلیٰ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں یہ بیسک۔ اعلیٰ وہ نعمت جو اللہ رب العزت کی طرف آپ کے لیے تحفہ ہے۔ دوسرا اعلیٰ وہ نعمت ہے جس میں عجائب ہیں، ونڈرس ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں تو ہمیں اس پر وقت لگانے کے بعد اس میں سے ونڈرس ملیں گے، یہ ہمیں امیز کرے گا۔ تیسری وہ نعمت جو بہترین صفات کی حامل ہے، ہر نعمت کی آگے سے کئی صفات پائی جاتی ہیں، اور اعلیٰ کا ورڈ قرآن پاک میں ایک اس آیت میں آتا ہے، دوسرا 2 اور مقامات پہ آتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں اور سورہ نجم کی آیت نمبر 55 میں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو بیسک نیسیسٹیز ہماری اعلیٰ میں شامل کی جاتی ہیں نا، ان پر شکر ادا کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے آگے شکر گزار رہنا ہے، اور ان نعمتوں کو اگر آپ گننے بیٹھیں تو نہیں گن سکتے نا، تو شکر گزار رہنا ہے۔ اب ایک چیز کہ میں نے 3 چیزیں بتائیں اسکالرس کے مطابق اللہ کیا ہے، ایک تحفہ، دوسرا ونڈرز عجائب، تیسرا کئی صفات کی حامل نعمتیں۔ اب کیا ہے کہ ہر تحفے یا ہر نعمت کے اندر اگر عجائب ہیں تو وہ ہماری ضرورت ہے، غور و فکر کریں گے تو ہمیں وہ ملے گا۔ اب کیا ہے کہ ہر نعمت کے اندر فائدے ہیں، بلیسنگز ہیں، علاوہ نعمتیں آتی ہیں۔ اس پر یہ سوال آتا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر کون سی سب سے بہترین نعمت ہے، کون سی نعمت ایسی ہے جو ہمارے لیے ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے۔ مفسرین اور اسکالرس کے مطابق وہ ہوتی ہے قرآن کریم کی نعمت، قرآن کریم کی، قرآن پاک کی۔ تو یہ ٹاپ پریورٹی پر اب یہ کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر ہم اس سے جڑ جائیں نا تو ہم اپنی زندگی میں کبھی فطرت کو مس نہیں کرتے، نہ کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارے لیے ہم ہی اشرف المخلوقات ہیں نا، اور ہمارے لیے ایک باٹم لائن ہوتی ہے، ہم نے جس کے نیچے نہیں جانا ہوتا، اس باٹم لائن میں زیادہ تر شمار کیا جاتا ہے انسانیت کی فیکٹر کو۔ تو یہ جو انسانیت کا فیکٹر ہے یہ ہم مس کر جاتے ہیں، ہم اس سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم فطرت کو اپنی زندگی میں لے آئے تو یہ قرآن پاک جو ٹاپ پریورٹی پر ہم رکھیں گے، جس کی وجہ سے ہم فطرت کو رکھیں گے اپنے پاس، تو اس سے ہم کبھی بھی اپنی باٹم لائن سے نیچے نہیں جا سکتے۔ اور ایک بات یہاں پہ غور کرنے والی ہے، تحفہ، ونڈرز، صفات، یہ تینوں کوالٹیز قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن پاک کی یہ کوالٹیز ہیں کیونکہ قرآن پاک انسانیت کے لیے تحفہ ہے۔ قرآن پاک کے ہر لفظ میں، ہر آیت میں ونڈرز ہیں، عجائب ہیں، یہ ہمیں امیز کرتا ہے۔ تیسرا کہ قرآن پاک میں انسٹنٹلی بینیفٹس پائے جاتے ہیں، ہمارے لیے بلیسنگز پائے جاتی ہیں، ہمارے لیے ونڈرز پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کا نعمت ہونا کس قدر خوبصورتی سے ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے، چلیں اس آیت کی دوسرے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے ربکما، تم دونوں اپنے رب کی، اس کا ترجمہ آتا ہے ربکما کی، کہ تم دونوں اپنے رب کی۔ اب یہاں پر ربکما میں ایک چیز ہے جو کہ اس کو ایسے سمجھیں، اردو اور انگلش لینگویج میں نا سنگولر ہوتا ہے اور پلورل ہوتا ہے، سنگولر واحد، پلورل جمع ہوتا ہے۔ تو اب عربی زبان میں اس کا تھوڑا سا اصول ڈفرنٹ ہوتا ہے، بہت سمپل ہے۔ کیسے ڈفرنٹ ہوتا ہے کہ سنگولر واحد ہوتا ہے اور پلورل ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ، لیکن ان دونوں کے درمیان میں چیز پائی جاتی ہے ڈوالٹی کی، جس میں صرف 2 ہوتے ہیں۔ اردو اور انگلش میں تو صرف ہوتا ہے نا سنگولر ایک ہو گیا، اور پلورل میں ہم 2 کو بھی کاؤنٹ کر لیتے ہیں اور اس سے زیادہ کو بھی کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن عربی کا اصول ہوتا ہے کہ سنگولر کے بعد ڈوالٹی آتی ہے، ڈوالٹی کے بعد پلورل کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہاں جو ربکما ہے یہ پرو ناؤن ہے۔ پرو ناؤن کیا ہوتا ہے؟ جو کہ ناؤن جس کا ناؤن پہلے گزر چکا ہے اس کے لیے ہم پرو ناؤن یوز کرتے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ سورہ رحمان میں 13ویں نمبر پہ پہلی دفعہ آئی ہے، اور یہ آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کو ایک تو یہ انسان کا ذکر ہو چکا، اب یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر ہے، انسان کا اور جن کا۔ کما میں 2 چیزیں آتی ہیں، یہ ڈوالٹی آ رہی ہے، یہاں پہ 2 سپیشیز آتی ہیں، انسان اور جن۔ اب اس آیت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اس آیت کے بعد جن کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز جان لیں کہ یہ آیت 31 ٹائمز آئی ہے، اور اس کی ریزنز کیا ہمیں کلاسیکل اسکالرز بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 31 ٹائمز کیوں ریپیٹ کی ہے، حالانکہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے نا، لیکن اس کو 31 مرتبہ ریپیٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ریزنز ہمیں یہ ملتی ہیں کہ جو تھے
سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے نا ایک بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ اٹھو اٹھو، ایک بات اس کو بار بار کہی جاتی ہے تو اس کو تھوڑی سی ہوش آتی ہے. اب یہاں قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا، پہلی دفعہ جب قرآن پاک نازل ہوا تھا تو وہ کیا، ان کی آڈینس کون سی تھی؟ قریش مکہ کے لوگ. اور وہ لوگ تھے قریش مکہ کے لوگ. ظاہر ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو جیسے ہی وہ نازل ہو رہا تھا سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے اس چیز کو، لوگ اس چیز کو جھٹلا بھی رہے تھے. وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے القابات بھی استعمال کر رہے تھے. اور قرآن کے اولین مخاطب ہیں قرآن مکہ. تو یہ سب قرآن پاک جو ہے وہ اس کے اولین مخاطب قریش مکہ تھے، لیکن یہ ہے تو سبھی کے لیے الحمدللہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو جھٹلا رہے تھے قریش مکہ اس وقت جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا. اسی کے ساتھ اسلام کا پودا ہی مکہ میں لگایا گیا تھا جہاں کے لوگ تھے قریش مکہ، اور وہی لوگ جھٹلا رہے تھے. حرم ان کے پاس تھا اور حرم قریش مکہ کے پاس تھا، اور اس کی حرم کی وجہ سے ان کو اتنی عزت ملا کرتی تھی کہ وہ پورے عرب میں امن جگہ تھی جو ان کے پاس تھی. ہر جگہ جنگیں ہوتی تھی، حرم میں جنگ نہیں، حرم میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہر جگہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، مگر قریش کے لوگ سیریا تک جاتے تھے مگر ان کے قافلے کو کبھی کسی نے کیا کہتے ہیں چھیڑا تک نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب رب کما میں دو چیزیں آتی ہیں، انسان اور جن. لیکن کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر قریش مکہ اولین مخاطب تھے تو مکہ کے لوگوں میں تو ادھر دو چیزیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قریش کے لوگ ایک پہلے تھے، کما میں پہلے لوگ آ رہے ہیں قریش کے لوگ، اور دوسرے آتے ہیں انویزیبل ہیلپرز جو تھے قریش مکہ کے. انویزیبل ہیلپرز کون تھے؟ شیاطین، کہ وہ ان کو جی. تو وہ پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اس میں ربی کما میں دو لوگ ان کو مخاطب کیا گیا ہے کلاسیکل اسکالرس کے مطابق، قریش مکہ کے لوگ اور شیاطین. لیکن اور بھی پیئر پائے جاتے ہیں، انسان اور جن کا پیئر جو کہ زیادہ تر مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ مرد اور عورت کو بھی اس میں لیا جاتا ہے، اور مسلم نان مسلم کو بھی کہا جاتا ہے کہ مطلب پکارنے کی اگر بات ہے تو وہ ان کو بھی پکارا جا سکتا ہے. اب کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک ایمفیسس ہے، یہ ایک اصول ہے کہ مطلب ربی کما دو چیزوں کو پکارا گیا ہے، اس کو اصول کہتے ہیں. اب اس کے بعد جی تو ادھر بات ہے جن اور انسان کی، جو اس آیت سے پہلے انسان کا ذکر کیا گیا ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جن کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن فرشتے اگر جنوں سے پہلے تھے نا تو جن انسان سے پہلے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جن جو تھے وہ انسانوں سے پہلے اس دنیا پر رہا بھی کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے درمیان سول وار بھی ہوئی تھی. اور اس سے یہ جو عرب ممالک ہوتے ہیں نا وہاں کے جو لباس ہوتے ہیں، یہ جیسے لڑکیاں عبایا پہنتی ہیں اور ان کے مطلب پاؤں تک ان کے جا رہا تھا، اس طرح کا ان کا کامن ہوتا ہے نا لباس، جیسے یہ عمان میں ہوتا ہے اور سعودی عرب میں اس طرح کا. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ یہ بلیو رکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہاں پر جنات رہا کرتے تھے اور ہمارے قدموں کے نشان پیچھے نہ رہ جائیں تو وہ کچھ ہو جاتا ہے اس طرح کا. تو یہ ایک ریزن آتی ہے. اب اگر یہاں پہ جن کا ذکر گیا ہے تو آ گیا ہے تو ایک چیز کہ جن کے روٹ ورڈ کیا ہے، جین نون نون، جن. تو جن کا مطلب، تو اس روٹ ورڈ سے جو اس کا مطلب نکلتا ہے نا وہ نکلتا ہے چھپا ہوا. اب ایک بات غور کریں کہ جس بھی ورڈ میں جیم نون اکٹھا آئے گا نا اس میں کوئی نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہوگی. مثال کے طور پر دو الفاظ ہیں، جنت مجنو. ٹھیک ہے. جنت میں کیا چھپا ہوا ہے؟ جنت در حقیقت
سبززار سے چھپی ہوئی ہے، وہاں ٹریز کی کینوپی پائی جاتی ہے جس کے نیچے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری مثال کیا تھی؟ مجنوں کی، مجنوں کی مثال کی، اچھا مجنون، اس میں اگر جیم نون آ رہا ہے جو اس میں کیا چھپا ہے؟ ایک مجنوں تو ہے ہی، مجنوں پاگل کہہ لیں، تو اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ حقیقت میں اس میں کیا چھپا ہوتا ہے؟ اس کی عقل چھپ جاتی ہے، تو اس لیے تو یہ ادھر بھی آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جن اچھے بھی ہوتے ہیں، جن برے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ویسے اگر آپ غور کریں تو یہ جنات ہم سے زیادہ اگر ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں فزیکلی نظر آ رہے ہیں یا کچھ بھی ایسا، اور یہ جن اتنے فارغ بھی نہیں ہوتے کہ یہ ہمیں چھیڑتے رہیں یا اس طرح کا کچھ، کیونکہ ان کی بھی اپنی لائف ہوتی ہے، تو ان کے اپنا پراپر سسٹم ہوتا ہے جیسے ہم رہ رہے ہوتے ہیں نا، بس شیاطین کچھ روپ بدل کے آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان ہی ہمارے سامنے نہیں آ جاتا، بعض دفعہ لوگوں کے ذریعے بھی ہم تنگ کیے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو جن کا ایمان کمزور ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمارے تو اب اتنے مضبوط رہے نہیں ایمان۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ایک آ جاتا ہے کہ اچھا لیلۃ القدر کے بارے میں سب جانتے، لیلۃ الجن کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے، وہ ادھر یہ بیان آتا ہے کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ٹائم تک نہ کسی کو دکھے نہیں، پوری رات گزر گئی، اور اس سے اگلے دن صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدھر تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ پچھلی رات میرے پاس نا ایک جن آیا، تو وہ مجھے لے گیا اپنی وادی میں، تو میں ادھر تھا اور میں نے ان کو سورہ رحمان سنائی۔ تو اگر ایک انسان کے سامنے ابھی بھی اگر آپ کسی کے سامنے یہ آیت پڑھو نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ ہم اس طرح سے ریاکٹ نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا ریاکشن اس آیت پہ الگ تھا اور جنات کا الگ تھا، صحابہ کرام نے بس ان کو سنا، اس آیت کو سنا، اور انہوں نے آگے سنتے چلے گئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جنات کو سنائی تھی تو جنات نے ان کو آگے سے جواب دیا تھا۔ کچھ اس طرح سے مفہوم آتا ہے کہ کچھ اس طرح سے مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بلا شبہ ہم کسی بھی نعمت کو جھٹلانے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ تیسرا پارٹ آ جاتا ہے تکذیبان۔ تکذیبان میں تو اگر یہ تکذیب ہوتا ہے نا، تکذیب کے معنی جو ہیں وہ اگر ویسے دیکھے جائیں تو اس میں ہم نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ کون سی نعمتیں؟ ہمارے پاس جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ہماری فلفل ہو رہی ہیں، ان کو جھٹلانا کہ ہاں بھائی یہ تو میں ڈیزرو کرتی ہوں، یہ چیزیں، یہ چیز سب، لیکن تکذیب کے معنی ود ریفرنس ٹو قرآن کیا آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ڈینائی کرنا، کسی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرنا، مطلب سمجھنا ہی نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، مجھے اس پر شکر گزاری کرنی ہے۔ دوسرا پوائنٹ آتا ہے جب لوگ تعریف کرتے ہیں، ویسے جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو دو چیزیں اس میں، ایک انڈین اسکالر کے مطابق ہمیں جب کوئی تعریف کرتا ہے نا ہماری، کہنا چاہیے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جو یہ طاقت مجھے کچھ بھی ملی ہے وہ مگر وہ جس کی اللہ نے مجھے اسٹرینتھ دی ہے، لیکن الحمدللہ بھی بیسٹ ہے۔ اب دوسری چیز جس کی ہم تکذیب کرتے ہیں، یہ ماننا کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیسنگ تو دی ہے مگر عبادت کسی اور کی کرنا، مطلب اس کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہنا کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے نعمت دی، ہم دوسروں کو اس پر، جیسے ہم نے کسی وسیلے کے لیے کسی وسیلے سے کچھ مانگا تو ہم اس وسیلے کو سب سمجھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر نہیں کرتے۔ تیسرا پوائنٹ تو زبان میں آتا ہے، یہ ماننا کہ اللہ نے نعمت ہمیں دی ہے، شکر بھی کرنا زبان سے، مگر عمل اس کے اپوزٹ کرنا، یہ سمپل آ جاتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی خلاف ورزی کرنا، جو کہ دین کی خلاف ورزی ہے حقیقت میں۔ اور یہ تفسیر یہاں پہ مکمل ہے، لیکن جو پوائنٹس ہیں کہ ہاں اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس آیت کا ریشو سورہ رحمان میں۔ ایک انڈین اسکالر ہیں صدیق حسن خان، وہ ایک شارٹ تفسیر ملتی ہے ان کی، اکثر کنٹمپرری اسکالرس میں آتے ہیں، تو وہ کیا بتاتے ہیں کہ سورہ رحمان کی جو تفسیر میں وہ مینشن کرتے ہیں کہ اگر یہ آیت 31 یہ جو 13ویں آیت ہے نا، یہ 31 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے کہ یہ کس
یہ کس ریشیو سے ہوئی ہے؟ پہلی 8 مرتبہ، اب اس کے 31 کے 4 حصے کرنے ہیں، 8 8 7 8. پہلی 8 مرتبہ جب یہ آئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بلیسنگز اس جگہ پر بیان کی ہیں. دوسری مرتبہ آئی ہے 7 مرتبہ. پہلے آئی ہے 8 مرتبہ جہاں پر بلیسنگز ہیں، پھر آئی 7 مرتبہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے روز محشر کو بیان کیا ہے، جہاں پہ سزا کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. اس کے بعد آتی ہے 8 ٹائمز جس میں لوور لیول کے جنتیوں کے لیے انعامات ہیں. اس کے بعد لاسٹ ٹائم آتی ہے 8 ٹائمز جہاں پر ذکر ہے سابقون کا، جو کہ ڈسکرائب کرتے ہیں بلیسنگز کے بعد. سابقون کہتے ہیں ایلیٹ کلاس جنتیوں کو. تو یہ ریشو کیا بنتا ہے؟ 8 7 8 8. اور اب یہاں پر 7 ٹائم جب ریپیٹ کی گئی ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روز محشر کو بیان کیا ہے نا، سزا کو ڈسکرائب کیا ہے، اور دوزخ کے 7 دروازے ہوتے ہیں. یہاں پر دیکھیں قرآن کی خوبصورتی، اگر اسے سمجھیں تو بہت کچھ آپ پا سکتے ہیں. ہمیں قرآن کے اندر یہ ربط، قرآن کے اندر یہ گہرائی، یہ کنیکشن بہت کانسٹنٹلی ملتے رہتے ہیں، مگر تب جب آپ وقت لگاتے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو، رب کی ذات پر غور و فکر نہیں کرو. اب یہاں پر ہمیں یہ چیز سیکھنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں. ہمیں اللہ کو اس کی نعمتوں سے پہچاننا ہے، اس کی ذات سے نہیں. اب اس ذات سے نہیں پہچاننا، کیوں نہیں پہچاننا؟ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لینا ہے. تو یہاں پر 2 پورشن آتے ہیں کہ 7 آسمانوں کو ہاتھ میں لپیٹ لینا ہے، ایک پورشن. دوسرا آتا ہے کہ قیامت کے دن. اب ہمیں غور کس بات بھی کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے لپیٹیں گے، وہ ہاتھ کا ڈائمینشنز کیسی ہوں گی، کس طرح کے اینگل ہوں گے. اس بات پر تو نہیں غور کرنا چاہیے نا، اس چیز سے منع کیا جاتا ہے. ہمیں غور کرنا ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، اس چیز پر سوچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں ان کو پہچاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پرفیکٹ بنایا ہے، اتنا باڈی اسٹرکچر پرفیکٹ دیا، اتنے اچھے چلتے ہوئے آرگنز دیے، کتنی پرفیکٹ اور بیلنسڈ جسم دیا. لائک اگر آپ کا جسم 55 ہے تو آپ کے گھٹنے برداشت کر لیں گے، لیکن اگر وہی 89 90 ہو گیا تو کیا آپ کے گھٹنے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی خود ہی چلو، میرے اس سے نہیں ہو رہا، یہ اتنا بھاری ہے، وزن نہیں اٹھایا جاتا. ایسا تو نہیں ہوتا نا، پھر بھی ہمارے گھٹنے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو بات یہ تھی کہ اللہ کو اس کی نعمتوں سے پہچانا جاتا ہے. اب غور کریں کہ جو الفاظ ہیں اللہ کی نعمتوں پر، وہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کو اس کی نعمتوں اور صفات سے پہچانتا ہے وہ پھر ایٹریبیوٹس کے تک پہنچتے ہیں. اللہ کی ذات پر غور و فکر نہیں کیا جاتا. اب ہم یہ والی بات 7 آسمانوں کی ہو گئی ہے. اب لاسٹ پر بس انسان کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی اور پھر اینڈ کرتے ہیں. اب انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک مثال دی جاتی ہے گملے کی کہ اگر ہم اپنی حقیقت دیکھیں تو ہم کیا ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا بڑا کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ رہتا ہے، ہم بہت غصہ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. لیکن ایک گملہ ہے، اس میں پودا ہے، مٹی میں. اگر وہ گملہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ اس کے مالکن ہیں اس گملے کی، وہ گملہ ٹوٹ گیا ہے، آپ کیا کرو گے؟ وہ گملہ ٹوٹ چکا ہے، اس کو باہر پھینک دیتے ہیں. تو وہ جب گھر سے باہر نکل جائے گا تو وہ قدموں میں آئے گا نا. ایسے ہی جب ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے اور ہم اس کے گھر سے دور جاتے ہیں، اس کے گھر سے نکل کے دور چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم لوگوں کے قدموں میں ہی گرتے ہیں. اور ہمبلنس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نرمی انسان میں عاجزی لے کر آتی ہے. ساتھ میں انسان جو مٹی سے بنا ہے، اس کی مثال لاسٹ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی عدیم سے بنایا گیا تھا. وہ مٹی جس میں ہر طرح کے کمپوننٹس اور فیکٹرز اور ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، جو کہ اعلیٰ ترین مٹی تھی. ہم کس مٹی سے بنے ہیں؟ پانی لیا، اس میں مٹی کو ملایا، وہ مٹی کو کہا جاتا ہے تراب.
پھر اس تراب میں اور پانی ملایا تو وہ مٹی بنے گی سلسال. سلسال کے بعد جب وہ خشک ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ہمائن مسنون. اور وہ ہمائن مسنون وہ مٹی ہوتی ہے کہ اگر صحرا میں بارش ہو جاتی ہے، ویسے ہوتی نہیں ہے لیکن اگر صحرا میں بارش ہو چکی ہے نا اور اس مٹی کو وہ مٹی خشک ہوگی، آپ اس کو پکڑو گے تو وہ ریت کی طرح اس سے بھی کمزور ہوتی ہے، دکھنے میں بڑی سخت لگتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہم انسان ہوتے ہیں کہ ہم دکھنے میں بڑے اسٹرانگ لگتے ہیں لیکن ہم یوں مرتے ہیں اور یوں مٹی ہمیں کھا جاتی ہے. تو ہمیں ہمبلنس کو اڈاپٹ کرنا ہے، ہمیں عاجزی کو اڈاپٹ کرنا ہے، ہمیں باٹم لائن اپنی فطرہ سے نیچے نہیں جانا، پلس ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار رہنا ہے. تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو جوائن کرنے کے لیے، سننے کے لیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.